بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس چیز کی نسبت اس کے ساتھ لگتی ہے اس کو بھی عظیم بنا دیتی ہے، اس لیے کہ عظیم رب کی طرف سے نازل کی گئی، عظیم رب کا کلام ہے، عظیم نبی پر اتری، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، عظیم فرشتے کے ذریعے اتاری گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام، عظیم زبان میں اتاری گئی، عربی زبان میں، عظیم شہر میں اتاری گئی، مکہ، عظیم رات، عظیم مہینے میں اتاری گئی، رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں، اور عظیم رات میں اتاری گئی، لیلۃ القدر کی رات میں۔ حتیٰ کہ اگر غلاف کا کپڑا بھی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ بھی اتنا عظیم اور پاک ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو جب دھوتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں تو اس کا پانی بھی ہم نالی میں گراتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جو لگ گیا وہ عظیم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت ساروں کو پستی میں دھکیل دیتے ہیں۔ واضح سا معنی ہے کہ جو لوگ اس قرآن پاک کو اپنے آگے رکھ کر اس کی پیروی کریں گے تو لازماً یہ قرآن ان کو رفعت اور بلندی دے گا، اور جو لوگ اس قرآن پاک کو پس پش ڈال دیں گے، بھول جائیں گے اور اپنی منمانی کی زندگی گزاریں گے تو لازمی بات ہے کہ قرآن پاک ان کو ذلت اور پستی میں دھکیل دے گا۔ آج ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے قیمتی اوقات میں سے ہم کچھ وقت نکال کر قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو کلام پاک کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک کے لیے نہیں ہے۔ لہذا آج ہی ہم اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی گئی ہو اور اللہ رب العزت کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی نماز نہ پڑھی گئی ہو۔ آئیں کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ رواہ البخاری۔ دوسری حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے اور نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تیسری حدیث میں اس حدیث کا نمبر ہے 2137، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور تیسری حدیث میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو علم سیکھنے کے لیے نکلے اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تو صبح نکل کر علم کا ایک باب سیکھ لے، خواہ اس پر عمل کرے یا نہ کر سکے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے جھنجھٹوں سے نکال کے ہمیں اپنی کلام پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو آگے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل پر QHS اسلامک ورلڈ پر الحمدللہ 2 پارے اپلوڈ ہو چکے ہیں، ایک 30واں پارہ اردو ترجمے کے ساتھ اور ایک پہلا پارہ اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے پڑھانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔